بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس کیو وائس چینل کے تمام سامعین کرام کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج جو سٹوری میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت سے متعلق ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ آئیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم اور دانائی کے مقام سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ یہودیوں کی اس جماعت کے سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کیا سوالات کرو گے اور آپ کیا سوچ کر میرے پاس آئے ہو۔ اگر میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا آپ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔
اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ محترم ناظرین، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے اس ویڈیو کا پارٹ 2 کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس مزیدار دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل پر دوبارہ وزٹ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔